السلام علیکم۔ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ الطاف حسینی کے گھر پہ آگ لگ گئی ہے نا، اور کچھ لوگ سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے، میں دیکھیں میری کسی پارٹی سے کوئی اختلافات نہیں، میں صرف تنقید جو کرتا ہوں صرف اصلاح کے طور پہ کرتا ہوں نا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آگ لگ گئی ہے، اس کو سزا مل گئی، ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو بھائی 1992 سے جو ہے وہ جو کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے جس میں 35,000 جو ہے وہ لوگ جو ہے ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ میں مارے گئے، تو 35,000 گھروں میں بھی تو آگ لگی نا۔ وہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن جس میں اتنے سارے لوگ مر گئے، اورنگی کی جن کا تعلق تھا زیادہ تر بلدیہ ٹاؤن سے، ان کے گھروں کو بھی آگ لگی۔ آگ تو ان کے گھروں کو بھی لگی نا جو 12 مئی کو مرے، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی جماعت کے لوگ موجود تھے، ان کے گھروں کو بھی آگ لگی۔ آگ کس کے گھر میں نہیں لگی؟ آگ سب کے گھر میں لگی۔ ایک گھر میں آگ لگنے سے کوئی مسئلہ نہیں بن جاتا کہ اس کو ہائی لائٹ کر کے اتنا بڑا بگ شو کیا جائے، اور بگ شو کر کے اس کو بگ مین بن کے نا، اس کو ٹارزن بن کے آپ ویٹ کرنا، پریس کانفرنس کریں ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اپنے جو ہے نا ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ تو نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں۔ آگ لگی ہے، ایک نارمل ہے، آگ لگتی ہے کراچی شہر میں، کتنی بلڈنگ اور روزانہ آئے دن کس جگہ آگ نہیں لگتی، کتنی بڑی بڑی آگیں نہیں لگی ہیں، اور کس طریقے سے فائر اسٹیشن ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو خاص طور پہ ٹائٹل کرنا، اپنے پروگرام میں لے کر آنا، ہائی لائٹ کرنا، اور 2-3 دن اس پہ کنٹینیو اس کے اوپر ڈیبیٹس کرنا، بلا وجہ کی ڈیبیٹس کرنا، اور اپنی ریٹنگ بڑھانا تمام سیاسی جماعتیں، اور برا بلا کہنا۔ اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ آپ کل تک کیا تھے۔ آپ وہی تھے جو ان کی بوٹ پالش کیا کرتے تھے، آپ وہی تھے جو ان کے درباریے بنے ہوئے تھے، آپ وہی تھے جو ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے رہتے تھے، آپ وہی تھے جو دروازہ کھولا کرتے تھے، آپ وہی تھے جو ان کے سروں پہ مالش کیا کرتے تھے، آپ وہی تھے کہ بھائی جی کے ٹانگیں دبایا کرتے تھے۔ تو بھائی میں آج یہ بات اپنی عوام کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ تجزیہ کریں، آج میں صرف ایک کراچی کی سیاسی پارٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کراچی کی پارٹی 1978 میں کراچی یونیورسٹی سے PMSO کے حوالے سے اٹھتی ہے، اور پھر 84 میں اپنا نام تبدیل کر کے مہاجر قومی موومنٹ کرتی ہے، اور پھر اس کی ملاقات کسی سے کروائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس سے کون ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے؟ ان کو کیا ڈکٹیشن ایجوکیشن لے کے جاتے ہیں؟ کیوں؟ پھر وہی جماعت آگے چل کے 89 میں ایک تہائی اکثریت سے سندھ میں جو ہے اپنے الیکشن جیت کر فیڈرل میں اور سندھ میں اپنی گورنمنٹ بناتی ہیں۔ کیوں؟ پھر 2 مہینے میں حکومت ختم ہو جاتی ہے بے نظیر سے، اختلافات ہونے پر حکومت گری جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر کیوں 90 میں ایک اور MQM بنتی ہے، اور پھر 92 میں آپریشن شروع ہوتا ہے 19 جون کو، اور پھر کیوں اس دوران جو ہے ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی تو راز ہے، کوئی تو بات ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے؟ ان سب کی حقیقت کسی کو تو بتانی ہوگی۔ بتائیں وہ حقیقت کہ عظیم احمد تاریخ کو کس نے قتل کیا؟ وہ کون 2 لوگ تھے جو چھت کے اوپر موجود تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دروازہ کھولا؟ وہ کون لوگ تھے جو چوکیداری پہ مامور تھے؟ وہ کون لوگ تھے ان میں سے جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں، پاکستان سے باہر ہے؟ سب کچھ معلوم ہے کہ کون کس کا ہاتھ اس میں انوالو تھا، لیکن زبان کسی کی نہیں کھلتی، سب کی زبان بند ہو گئے، تالے لگ گئے، سب کی زبان پہ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں نام ان کے بھی تو آتے ہیں نا۔ عظیم احمد تاریخ کی برسیاں تو بڑی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، بڑی قرآن خوانی کی جاتی ہے، وہاں پہ کروکوڈائل آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، نام تو معلوم ہے کہ کون کون تھے۔ پھر کیوں دوبارہ 2000 میں لے کر آیا جاتا ہے؟ پھر کیوں 12 سال کا ورنر ان کا بنایا جاتا ہے؟ پھر کیوں فیڈرل منسٹری دی جاتی ہے؟ عمران خان آج عدالت میں کہہ رہے تھے مجھے الطاف حسین سے مشابہت مت دو، وہ دہشت گرد ہے۔ تو بھائی وہ دہشت گرد تھا تو کیا تم اور تمہاری بیگم 90 گئی تھی کہ نکاح پڑھانے گئے تھے وہاں پر؟ ہیرو کا ہارٹ لے کر آئے تھے، جس کو دیکھو زرداری صاحب گئے، وہ بھی ٹوپی اجرک پہننے کے لیے بے نظیر گئی۔ آج اس 90 پہ ایک لانگ ٹائم سے
8 سال سے تالا لگا ہوا، چاہے وہ خورشید میموریل ہال ہو، KKF ہو، چاہے وہ بہادر آباد، کیوں پلٹ کے وہاں پر آیا جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے سن 2004 میں جب ایمرجنسی طور پر الطاف حسین کی ایک اسپیچ سنی تھی، الطاف حسین نے لال قلعے میں ایک اسپیچ کی جہاں اس کا سسر سے علیحدہ ہو گیا، تو اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا اور اس نے مخاطب کیا تھا کسی ادارے کو کہ اگر اب ایسا ہوا تو میدان بھی کوئی اور ہوگا، کھلاڑی بھی کوئی اور ہوں گے۔ تو اس وقت اتنے ہم بھی سیانے تھے کہ ہم سمجھ گئے کہ اب ان کا زوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی جو ہے لمٹ کراس کر دی بولنے میں۔ لیکن کیوں ایسا، کیوں اس نے بولا؟ کہ کیوں اس وقت پرویز مشرف صاحب نے ایکشن نہیں لیا؟ کیوں پرویز مشرف صاحب نے انہیں دائیں بائیں بٹھایا؟ انہیں کیوں انڈیا جانے کی پوری ٹیم، MNA MPA منسٹر جتنے بھی تھے، کیوں انڈیا گئے؟ وہاں پہ کیوں افتتاح کی؟ کیوں وہاں پہ انٹرویوز دیے گئے؟ کیوں ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹائیں گی؟ اس وقت کیوں پرویز مشرف نے انہیں 80,000 پلاٹ دیے، 1.5 لاکھ نوکریاں دی؟ کیوں دی؟ CDG کی بنانے کا کیوں سوچا گیا؟ یہ سب باتیں ہیں کہ اس سوال کا جواب چاہیے، کیوں؟ پھر کیوں دوبارہ لے کر آئے انہیں؟ پھر جب دوبارہ لے کر آئے تو 12 سال رکھنے کے بعد نواز شریف کی حکومت گزر گئی، سرداری کی حکومت گزر گئی، پھر عمران کی حکومت آئی، تو پھر کیوں آپریشن کرنے کی نوبت آئی؟ پھر کیوں 2 جماعت کے بعد تیسری جماعت بنائی گئی؟ اور تیسری جماعت بنانے کے لیے دبئی جانا پڑا آپ کو کئی بار، اور وہاں سے 2 بندوں کو موٹیویٹ کر کے ان کو ایجاد کر کے لے کر آئے گئے، ایکسپورٹ کیا گیا ان کو وہاں سے۔ امپورٹڈ ہیں وہ بھی، میں ان کو بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، نو ڈاؤٹ بہت ان کے اندر قابلیت ہے، لیکن ہے تو امپورٹڈ نا۔ کیوں؟ پھر کیوں بہادر آباد کو کھولا گیا چوتھی پارٹی بنا کے؟ اتنا ڈر، اتنا خوف؟ پھر 5ویں پارٹی فاروق ستار صاحب، کیوں بھائی ایسی نوبت کیوں آئی کہ ان کو مزید پارٹیوں در پارٹی در میں ڈیوائڈ کیا جائے؟ اور آج ان 5 پارٹیوں کا یہ عالم ہے کہ کراچی میں ان کو ووٹ دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ایک سیٹ سے یہ لوگ جیت کر نہیں دکھا سکتے۔ عوام ان سے اتنی تنگ ہے، اتنی بیدار ہے کہ ان کا نام لینا، ان کا جھنڈا پکڑنا، ان کا بینر پکڑنا، ان کو ووٹ دینا حرام سمجھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی آپس کی اس خانہ جنگی کی وجہ سے کراچی کے عوام کو، تاجروں کو، تاجر برادری کو، کمیونٹیز کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ملا، سوائے قتل و غارت گری، سوائے مار دھاڑ، اور سوائے بے روزگاری، فاقہ کشی، اس کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لیکن یہ کیوں کا لفظ میں ایک چھوڑ جاؤں گا کہ کیوں ان کو بار بار پروموٹ کیا گیا، اور کیوں آج الطاف حسین کی دوبارہ ضرورت پڑی، کیوں الطاف حسین سے رابطہ کیا گیا لندن میں؟ وہ کون سا شخص ہے جس نے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے رابطہ کروایا ہے؟ کیوں ایک پلاننگ پروگرامنگ کے ذریعے سے الطاف حسین گروپ کو دوبارہ لے کر آیا جا رہا ہے سیاسی پارٹی بنا کر؟ کیوں حیدر عباس رضوی واپس آیا ہے؟ کیوں واسع جلیل کو واپس لایا گیا؟ کیوں بابر غوری واپس آیا ہے 2 دن رک کے واپس چلا گیا؟ بھائی بڑے بڑے الزام تھے نا، 18,000 کنٹینر غائب، بابر غوری چھوٹ گئے 2 دن میں، کیوں؟ یہ کیوں کا جواب چاہیے۔ آج میں آپ کو بتا دوں، آج یہ پٹیشن ہے میری بائی ایسٹرولوجی کہ الطاف حسین کی واقعی سیاسی جماعت ابھر کر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے بہادر آباد بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں،
پاکستان ہاؤس بھی اور فاروق ستار صاحب بھی اپنے گھر سے نکل نہیں رہے. فاروق ستار صاحب بہت کما لیا اپنے خواتین ونگز سے بہت کمایا ہے. یہ خواتین ونگز کی خورشید بازی شاید یہ ہوا کرتی تھی چیئر پرسن، لیکن یہ کم چیئر پرسن ہوا کرتے تھے. آپ کی چیئر پرسن زیادہ چلتی تھی. مجھے معلوم ہے کتنے میں ریٹ میں کتنے دفعہ رومز کہاں کہاں بکنگ ہوئی، رمادہ میں کہاں کہاں بکنگ ہوئی، رمادہ ہوٹلس، اسلام آباد، سینا، پی سی پور، کون کون. مجھے روم تک بتا دوں گا، روم نمبر تک، اگر آپ زیادہ بحث کریں گے اور بات کریں گے تو. لیکن کیوں اس بے دردی سے کراچی کی عوام کو بیوقوف بنا کے مردم شماری میں ان کی پاپولیشن کم کر کے 4 ڈسٹرکٹ کو ختم کر کے کوٹا سسٹم یہاں پہ نافذ کر کے کیوں کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ ظلم کر کے ان کو بے روزگار کیا گیا؟ ان کو گورنمنٹ میں ان کو ملازمت کیوں نہیں ملتی؟ کیوں ان کو مٹروے کہا جاتا ہے، راہ کا ایجنٹ کہا جاتا ہے؟ ان کے آباء و اجداد نے لاکھوں کی قربانیاں دیں، پاکستان وجود میں آیا. یہ بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. آپ کیوں انہیں اس طرح بےعزت کرتے ہیں؟ وہی حال جو بلوچستان میں آج بلوچستان آپ کے خلاف، آپ کیا اس کراچی کے آنے والے جنریشن کے دلوں میں بھی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں؟ کل کو یہ بھی اٹھ کے آپ کے خلاف نفرت انگیز بات کریں. ایک بار، صرف ایک بار اگر یاد رکھنا، میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں 200%، اگر ایک بار الطاف حسین کی اسپیچ آ گئی نا، آپ نے آن ایئر کر دیا، عمران خان کے پاس تو عمران خان جیسا آپ، وہ عمران خان کی دہشت گردی تو آپ کو نظر نہیں آتی نا، جو پی ٹی وی کو بھی گالیاں بکتا ہے، افواج پاکستان کو بھی گالیاں بکتا ہے، تو انہیں عدالتوں کو بھی گالیاں دیتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، مارنے کی، داڑنے کی، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہ دہشت گرد نظر نہیں آتا آپ کو؟ نون لیگ نظر نہیں آتے، گلو پٹ نظر نہیں آتے، مناج القرآن کے شہدا نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو؟ لیکن کراچی کے لوگ نظر آ جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں نظر آ جاتی ہیں. لیکن اگر ایک بار الطاف حسین نے آواز دے دی نا، تو پی ایس پی والوں، حیدرآباد والوں اور فاروق ستار کے لوگوں، اور خود فاروق ستار، سب سے پہلے تو فاروق ستار ہی آگے ہوں گے. میں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح، نس نس سے واقف ہوں میں ان لوگوں سے. تو یہ پاکستان ہاؤس بھی خالی ملے گا، حیدرآباد ہاؤس بھی خالی ملے گا، لیبر ڈویژن بھی خالی ملے گی. سب پہنچے ہوں گے صرف آواز سننے کے لیے، اسپیچ نہیں. جسٹ لسن ٹو وائس اینڈ جسٹ ٹو سے وی آر ود یو، ریممبر مائی ورڈس ٹوڈے. یہ بھول ہے آپ کی کہ آپ کے ساتھ، آپ کے صفوں میں جو بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے. نو نیور. وہ آواز کو سننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے، اور جب وہ آواز آئے گی وہ ایک لبیک کہتے ہوئے بھاگ جائیں گے. ایسا سحر ہے، ایسا جادو ہے اس آواز میں. تو بجائے اس کے کہ دوبارہ کیوں وہ لفظ بولوں کہ کیوں دوبارہ اس کو لایا جائے، آپ کے پاس نظریہ بھی ہے، آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، شعور بھی ہے، آپ کے پاس پلاننگ پروگرامنگ بھی ہے، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے. آپ اس پاکستان، اس کراچی کو نہیں، اس پورے پاکستان میں آپ ایک اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں بہت اچھا. وہ نظریہ ہے، وہ اسٹڈی ہے آپ کی کراچی یونیورسٹی کی، وہ لوگ ہیں آپ کے ساتھ ڈاکٹریٹ ڈگری کیے ہیں، پی ایچ ڈی. تو ان کو ضائع مت کریں، خدا را ان کو ضائع مت کریں. آج میں گزارش کروں گا کہ جو خون خرابہ وغیرہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے میری جو ایک پروگرام گیا اس میں میری ایک ویڈیو گئی ہے کراچی کی کشیدہ حالات کے اوپر. تو کشیدہ حالات اسی وجہ سے ہیں کہ آج آپ لوگ ایک نہیں ہیں. پی ایس پی، ایم کے ایم حیدرآباد، فاروق ستار، آفاق احمد بھائی، آپ تک مل جائیں، ایک ہو جائیں، تاکہ کراچی میں یونٹی ہو، کراچی میں امن و امان ہو. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو میں اپنے گھر کے بارے میں میں سوچوں گا، باہر والا آ کے نہیں سوچے گا. اسی طرح اس کراچی شہر کے بارے میں آپ لوگ سوچیں گے، کوئی باہر سے آگے بندہ اس کراچی کے بارے میں نہیں سوچے گا.
تو میری یہ اسپیچ اگر کوئی اینٹی لے کے جائے تو اینٹی مت لے کے جانا خدا را. یہ کراچی 70% ریونیو کما کے دے رہا ہے. یہ کراچی ہب ہے اکنامکس کا، اور اس کراچی کے انفراسٹرکچر میں گزشتہ 70 سال سے جو ہیں اور جو اس کی فاؤنڈیشن سے ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں. آنے والا اس کے بارے میں الف بے بھی نہیں جانتا، ABCD بھی نہیں جانتا. وہ اس کو نہیں سنبھال سکتے. پی ٹی آئی نے 3-3.5 سال میں کیا اکھاڑ دیا کراچی کا 18 مہینوں کے، سوائے اس کے مار دھاڑ، سوائے اس کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، سوائے اس کے کرپشن کر کے لینڈ گریپنگ کرنا، سوائے اس کے کہ اپنی فیمس کے لیے بس تقریریں اور تحریریں کرنا. کون سا ایسا کام ہے پی ٹی آئی 8 MN لے کے کیا کام کیا کراچی میں؟ سندھ گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا. ابھی آگے دیکھیں، آگے جونیئر ذوالفقار علی بھٹو آ رہا ہے، وہ آپ فاطمہ بھٹو آ رہی ہیں، وہ دیکھیں کیا کرتی ہیں. ابھی تو آپ کا زوال کا دن شروع ہو چکا ہے. بھٹو زندہ ہے، مت کو یار، بھٹو زندہ ہے. سندھی عوام جاگو اور پہچانو کہ سندھ کو ڈیولپ کرنے ہیں تو سندھی دھرتی سے پیار کرنا ہوگا، ان لوگوں سے پیار کرنا ہوگا جنہیں اس ملک پاکستان سے پیار ہے، اپنے افواج پاکستان سے پیار ہے اور سندھ سے پیار ہے. ورنہ آپ زندگی بھر غلام بنے رہو گے، وزیر جاگیردار حکومت کرتے رہیں گے، اور آپ صرف ہاتھ جوڑ کے نا سائیں سائیں کر کے ان کے پاؤں میں پڑے رہو گے، آپ اور آپ کی فیملی، اور آپ پہ اسی طرح ظلم و ستم کرتے رہیں گے. آج پورا سندھ ڈوب گیا، آپ کی مدد کے لیے کوئی پہنچا نہیں. یہ مثال ہے. اب دیکھنا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کیا کرتا ہے، اب دیکھنا فاطمہ بھٹو کیا کرتی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میری اس تقریر کے بعد کیا PSP کے مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، خالد مقبول صدیقی بھائی، عامر خان بھائی، آفاق احمد بھائی کیا اس بات کو سیریس لیں گے یا صرف مذاق میں اڑا دیں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا را میری اس بات کو دور سوچیے گا. یہ بہت دبے لفظوں سے میں نے یہ تقریر کی ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت دل زخمی چور چور ہوا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کیوں کا جواب مجھے چاہیے اور آپ سے ہی چاہیے کہ کیوں آپ لوگ الگ ہیں، کیوں آپ لوگوں نے اپنے 2-2 گز کی مسجد بنا کے پاکستان ہاؤس اور بادر آباد ہاؤس اور فاروق ستار ہاؤس اور بیت الحمدہ کیوں بنائے؟ کہ یہ ایک نہیں ہو سکتے؟ نظریہ ایک، سوچ ایک، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ایک، تو کیوں آپ نے الگ الگ ہو کر آپس میں الیکشن کے دوران ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں؟ آج قوم مر رہی ہے، آج قوم آپ لوگوں سے بہت تنگ آ چکی ہے، کیونکہ یہ اسی قوم کو آپ لوگوں کی وجہ سے یا تو مٹروے کہا جاتا ہے یا راکا ایجنٹ کہا جاتا ہے، اور ان کو کہیں پر بھی گورنمنٹ بھی جاب نہیں ملتی، فورسز میں بھی جاب نہیں ملتی، کہیں کسی کوئی ادارہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ ان کے پکے آپ لوگوں کا اسٹیمپ تو نہیں ہے. آپ ایک ہونے کی باتیں کرتے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی، آپ ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہاں پر تعصب دلوں میں کوٹ کوٹ کے ڈال دی گئی ہے، ایسا برین واش کیا گیا ہے. ایک لمبی تبلیغ کی ضرورت ہے، لیکن شاید اس تبلیغ سے بھی اب یہ لوگ باز نہ آئے، کیونکہ یہ لوگ سمن بکمن امیون ہو چکے ہیں، گنگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں. یہ صرف وہ کہتے ہیں نا دجالی فتنہ آ چکا ہے. عمران خان کی صورت میں چھوٹا سا دجال ہے یہ، جو سیلاب بھی لے کر آیا ہے، فلڈ بھی لے کر آیا ہے، قہر لے کر آیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ قوم دیوانی ہے اس کی، پیچھے سے پریشر بھی لے کر آ رہا ہے. نہ اس کے اوپر توہین عدالت لگ سکتا ہے، اور یہاں پر گستاخی جتنا دل چاہے اس کی گستاخی کرتا، کبھی صحابہ کرام کے بارے میں، کبھی جو توہین رسالت کے لوگ ہیں ان کو جہاز کے ذریعے سے باہر ملکوں میں بچھاتا ہے. اگر میں اسلامی بات کروں تو عمر بن عقیل وہ نابینا شخص ہے جنہوں نے سنا کہ مدینے میں فلاں شخص کو نے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کیا، آپ کا اس کا سر قلم کر کے آ گئے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو عمر بن عقیل کو نابینا ہو کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں اس ملعون کو جہنم وصل کر کے آیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اللہ اس کے رسول اس کی روشنی کافی ہے. تو ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے غزوات چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق نے حکم دیا کہ منکر نبوت کے لوگوں کا قتل عام کرو. قرآن میں دوسرے پارے میں ترجمہ ہے، تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جہاں دیکھو جدھر دیکھو پکڑو. تو انہیں رسالت برداشت نہیں ہے، تو انہیں رسالت پہ ہر مسلمان مر سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و السلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ و السلام علیکہ یا خاتم النبیین.